ہی اللہ ہو۔ وہی عقیدہ یہاں پر اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں صفحہ 220 اشرف السوانح کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں جلسہ ہوا، سارے لوگ آئے، اراکین کو ضرورت محسوس ہوئی کہ حکیم الامت بھی جلسے میں تقریر فرمائے۔ کئی لوگوں نے آ کر ان سے درخواست کی، حضرت نہ مانے، پھر علماء نے آ کے درخواست کی، حضرت نہ مانے، اکابر علماء نے سفارش کی، تو حضرت کو تنگی واقع ہوئی، نہ انکار کر سکتے تھے نہ اقرار۔ جب کچھ نہ بنا تو رونے لگ گئے، گردن جھکا لی۔ یہ حال دیکھ کر مولانا ظہور الاسلام فتح پوری کا دل پانی پانی ہو گیا، اور پھر انہوں نے بے اختیار ایک بات کہی، ذرا سنیے۔ شاہ سلیمان صاحب بلواروی بھی اس موقع پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے عجیب بات کہی، اور وہ کیا تھی کہ جناب بس بھائی بس، حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کو چھوڑ دو، بس بھائی بس، اب ان کو درس دینے کے لیے کوئی نہ کہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں اس کو ایسی حالت میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ وعظ کرنے کے لیے منبر پر بیٹھے تو ان کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ انا الحق ہوگا۔ اگر اشرف علی تھانوی حکیم الامت مجدد ملت منبر پہ درس دینے کے لیے آ گئے تو ان کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلے گا؟ انا الحق، میں اللہ ہوں۔ اگر یہ ولایت ہے، اگر یہ بزرگی ہے، احترام کے ساتھ، شدید احترام کے ساتھ عرض کرنے دیجئے، اگر یہ ولایت ہے تو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہے؟ کائنات ایک پلڑے میں ہو، امام کائنات محمد کریم ایک پلڑے میں ہو، پوری کائنات مل کے میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو نبی نے کب کہا تھا انا الحق میں اللہ ہوں؟ ابو بکر نے کب کہا؟ عمر نے کب کہا؟ عثمان نے کب کہا؟ تقدس کی چادر اپنی جگہ پر، لیکن یہ عقیدہ جو حکیم الامت کے نام سے امت کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ یہ عقیدہ کیسا ہے؟ کیا ہر چیز اللہ تعالی ہے یا ہر چیز کا مالک اللہ ہے؟ کیا ہر چیز اللہ ہے، حلوہ، گندگی، انسان، جانور، ہر چیز وہی ہے، یا ہر چیز کا مالک اور کنٹرولر اللہ ہے؟ سورۃ فرقان آیت نمبر 2، الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ سب اللہ نہیں ہے، لہو، سب اللہ نہیں ہے، آسمان اللہ نہیں، زمین اللہ نہیں، گندگی اور پخانہ ایک چیز نہیں، حلوہ ایک چیز نہیں، بلکہ الذی لہو ملک السماوات والارض، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، تم تو کہتے ہو ہر چیز اللہ ہے، اللہ کا تو ثانی کوئی نہیں، اللہ کا تو بیٹا بھی کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کی اس بادشاہت کے اندر، اللہ کی اس حکومت کے اندر، اللہ کی اس ملک کے اندر کوئی دوسرا ساجی اور ساتھی بھی نہیں ہے۔ وَخَلَقَ، وحدت الوجود کا رد یہاں پہ قرآن کی آیت سے ملاحظہ کیجئے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، وَخَلَقَ، اللہ نے پیدا کیا، كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، ہر چیز اللہ نہیں، ہر چیز اللہ میں سے نہیں نکلی، ہر چیز اللہ کی صورت نہیں، بلکہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک مناسب اندازے کے ساتھ ٹھہرایا۔ قرآن حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کے پیش کردہ ان عقیدوں کا رد کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز ایک ہے، اور قرآن کہتا ہے ہر چیز مخلوق ہے، وہ اللہ ہے، ہم عباد اللہ ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے، وہ مالک و مولا ہے، ہم گداگر و فقیر ہیں، وہ غنی ہے، ہم منگتے ہیں، وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے تو پیتے ہیں، وہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں، اور اگر وہ نہ سلائے نیند نہیں آتی، وہ نہ جگائے تو اٹھ نہیں سکتے۔ قرآن حکیم کے دوسرے مقام پہ غور کیجئے، 20ویں پارے کی پہلی آیت ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، امن کون ہے جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو؟ عقیدہ وحدت الوجود کے اوپر قرآن کی آیت کس طرح رد کر رہی ہے کہ آسمان مخلوق ہے اللہ کی، والارض،
زمین مخلوق ہے اللہ کی. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, پانی آسمان سے اتارا, پانی مخلوق ہے اللہ کی. پھر فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, پھر اللہ نے اس پانی کے ذریعے بہترین ہرے بھرے باغات پیدا کیے. باغات مخلوق ہے اللہ کی, سب مخلوق ہے, اور اللہ خالق ہے. مخلوق اور خالق کے فرق کو ختم کر دینے والا وحدت الوجود کا عقیدہ جس کو اشرف علی تھانوی صاحب پیش کر رہے ہیں, یہ عقیدہ قرآن کی نص صریح سے, قطعی دلیل سے کفر اور حرام واقع ہوتا ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها, اگر اللہ ان درختوں کو پیدا نہ کرے, اگر اللہ ان باغات کو پیدا نہ کرے, اللہ اگر پانی کو نہ برسائے, کیا تم خود اس کو اگا سکتے ہو؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ جب الہ خالق اور مخلوق ایک چیز بن جائے گی تو الہ کا تصور تو ختم ہو گیا. وہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے, ادھر بھی تو ادھر بھی تو, جدھر دیکھوں تو ہی تو. وحدت الوجود کا یہ کفریہ عقیدہ, غور کیجئے گا, بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں. وحدت الوجود کا یہ کفریہ عقیدہ کفار مکہ کے اندر بھی نہیں تھا. اس کفر کے عقیدے کو کفار مکہ بھی نہیں مانتے تھے, وہ بھی خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھتے تھے. آئیے قرآن حکیم کی سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 سنتے ہیں. قل, اے نبی پوچھئے ان سے, لمن الارض, یہ زمین کس کی ہے, یہ زمین کون ہے, نہیں کہ زمین بھی اللہ, جانور بھی اللہ, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, تعالی اللہ عما یقولون. نبی کفار مکہ سے پوچھئے, قل لمن الارض ومن فیہا, یہ زمین کس کی ہے, ومن فیہا, زمین میں انسان ہے, زمین میں عورتیں ہیں, زمین میں مرد ہے, زمین میں انسان ہے. کیا یہ عورت اللہ کی صورت ہے, کیا آدمی اللہ کی صورت ہے, کیا بندے اللہ کی صورت ہے, کیا اللہ انسانوں کی شکل میں دنیا پر آیا ہے؟ کفار مکہ سے پوچھئے لمن الارض, یہ زمین کس کی ہے, ومن فیہا, اس میں جو کچھ ہے سب کا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون, جانتے ہو تو بتاؤ. قل من رب السماوات السبع, نبی پوچھئے 7 آسمانوں کا رب کون ہے, ورب العرش العظیم, بابرکت عظیم عرش کا رب کون ہے؟ کفار مکہ جواب دیں گے, سیقولون للہ, آسمانوں کا رب اللہ, زمینوں کا رب اللہ, مردوں کا رب اللہ, عورتوں کا رب اللہ, ہر چیز کا خالق و مالک اللہ. یہ کفر کا عقیدہ ہے کہ جس طرح مولانا زکریا صاحب نے بھی فضائل صدقات کے اندر لکھا, اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے. کسی بھائی کے دل پہ اگر بری باتیں لگیں, میں اللہ کے لیے اس سے معافی مانگنے کو تیار ہوں, لیکن ایک چھوٹا سا سوال کرنے کا مجھے حق ہے کہ ولایت کب ملتی ہے؟ جس کو آپ ولی سمجھ رہے ہیں, ایک سائڈ پر رکھ کے ایک سوال کا جواب تو دیجئے. ولایت کب ملتی ہے؟ جب عقیدہ وہ بنے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے, عمل وہ بنے جو قرآن دعوت دیتا ہے. اگر کسی ہستی, کسی ذات کے عقائد اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا رہے ہوں تو ان کو ولی مانا نہیں جا سکتا. اب قرآن حکیم کی ان آیات کو اپنے سامنے رکھیے اور حکیم الامت کا پیش کیا ہوا عقیدہ جو امت توحید کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کو سامنے رکھیے. اہل ایمان جب قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں, قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں اور حضرت حکیم الامت کی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں تو انہیں عقیدہ توحید کی دھجیاں بکھرتی ہوئی نظر آتی ہیں. زبان بے اختیار چیخ اٹھتی ہے کہ دو میں سے ایک بات ضرور ہے, یا تو یہ مولوی صاحب اتنے بڑے اللہ کے ولی نہیں تھے, یہ حکیم الامت نہیں تھے, یا مجدد ملت نہیں تھے, یہ اولیاء اللہ میں شامل نہیں ہوتے, یا پھر ان کی یہ کتابیں ان کی نہیں ہیں, بعد میں کسی نے لکھ کر ان کے ذمہ لگائی ہے. اگر یہ کتابیں بھی ان کی ہیں, یہ عقیدے بھی ان کے ہیں, تو یہ عقیدے قرآن کی آیات سے ٹکرا رہے ہیں. آئیے ذرا تھانوی صاحب کے عقیدوں کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. سورۃ انعام ہے, آیت نمبر 59 ہے, وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. عندہ اللہ کے پاس ہے, وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ, اللہ کے پاس ہے غیب کی چابیاں. لا يعلمها الا ہو, غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کون کہہ رہا ہے؟ عرش والا رب. اللہ کا کلام, حکیم الامت کی کتابیں. مقارنہ کیجئے اور فیصلہ تعصب کو